یہ جو حکومت کا موقف اس فیصلے کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا جو مانگا ہی نہیں، اور عدالت نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر یہ فیصلہ دیا، کیا واقعی اس فیصلے میں ایسا ہی ہے؟ کہتی رہے جو کہنے ہیں حکومت نے، دیکھیں آئین کے مطابق معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، ایک فل کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، 8 جج صاحبان جمع 1 یا آفریدی صاحب، یہ 9 ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی، اب آگے کوئی اپیل نہیں ہے اس میں، لہٰذا ان کو اب اس فیصلے کو مان کر اس پہ دل جمعی سے عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کبھی بھی پابند نہیں ہوتی، جب واقعات اور قانون سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے تو سپریم کورٹ کا فرض ہے آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت کہ وہ فیصلہ کرے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، خواہ کسی نے درخواست کی ہو نہ کی ہو۔ یہاں پہ بالکل صورتحال واضح تھی، سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ 13 جنوری کے فیصلے کی وجہ سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کو آزاد امیدوار قرار دے دیا، حالانکہ انہوں نے الیکشن پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑا، پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ حاصل کیا، پوری کیمپین عمران خان صاحب کے نام پہ چلائی، اور پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ ان کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کیا۔ تو یہ ایک مصنوعی عمل تھا الیکشن کمیشن کی غلط میں کہوں گا تشریح کی وجہ سے قانون کی، اور جو غلط فیصلے انہوں نے تواتر سے کیے، جس کی وجہ سے ان امیدواروں کو منتخب ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا پڑا، شمولیت اختیار کرنی پڑی۔ تو سپریم کورٹ نے حقیقت کا ادراک کیا ہے، انہوں نے کہا یہ تمام جو ایک الجھن پیدا ہو گئی تھی 13 جنوری کے بعد، اس الجھن کا نقصان پاکستان کی عوام کو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی آواز بہرحال بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے، اس کا وجود موجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس وجود کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے جو اراکین ہیں، اور 2 انہوں نے پیروں میں وضاحت کر دی، 39 لوگ تو سر دست انہوں نے کہا کہ ان کو پی ٹی آئی کا M&A تصور کیا جائے، لہٰذا پی ٹی آئی اب ایک پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے، اور باقی 41 کے بارے میں انہوں نے یہ وقت دیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں اگر پارٹی کنفرمیشن دے دیتی ہے، اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ تھے، تو ان کو بھی پی ٹی آئی کا رکن سمجھا جائے گا پارلیمان میں، اور اسی تناسب سے ان کو جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ دی جائیں گی۔ لہٰذا ریزروڈ سیٹس کا معاملہ میں سمجھتا ہوں اب بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، جمہوریت کی روح کے مطابق، آئین کی منشا کے مطابق۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں رائٹ یہ طے ہو گیا، لیکن اب اس میں راجہ صاحب ایک نقطہ جو کہ وفاقی وزیر قانون کی طرف سے اٹھایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے ریٹروسپیکٹو اثرات ہیں، اور جن معاملات کا تعلق الیکشن اور اس سے پہلے تھا، عدالت نے ان پر فیصلہ دے دیا ہے، اور اس کے جو اثرات جو ہے وہ ایسے معاملات پر ہوں گے جو کہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک کیا نا، تو بالکل ٹھیک کیا، سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جہاں سے غلطی شروع ہوئی تھی، یہ غلطی شروع ہوئی الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد قرار دینے سے، اس کے بعد ان امیدواروں کو پھر یہ کرنا پڑا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں یا کچھ اور کریں، تو انہوں نے اس تمام عمل کو رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جو غلطی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی پارلیمان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو بالکل یہ درست کیا ہے سپریم کورٹ نے، کوئی سپریم کورٹ پہ قدغن نہیں ہے کہ جو حالات ہونے چاہیے تھے ان حالات کے مطابق فیصلہ بھی کیا ہے، اور ان حالات کی ایک طرح سے میں کہوں گا ان کی تائید کی ہے کہ اصل آئینی اور قانونی صورتحال ہمیشہ سے یہی ہونی چاہیے تھی، ان کو تمام امیدواروں کو پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ ہی الیکشن لڑنا چاہیے تھا۔ رائٹ۔ راجہ صاحب، جو وفاقی وزیر قانون نے عدالتی دائرہ اختیار کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کو 187 کے بھی تناظر میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عدالت کے پاس بہت لیمیٹیشنز ہیں اور محدود دائرہ اختیار ہے عدالت کا، تو کیا واقعی اس کو جو فیصلہ آیا ہے اس کو 187 آرٹیکل کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ہے، دیکھیں اب میں وزیر قانون صاحب کو، ہمارے دوست ہیں، ان کو قانون پہ میں لیکچر تو نہیں دوں گا نا، اب ہو گیا، سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دے دیا، وہ شاید قانون کو اتنا ہی سمجھتے ہیں یا شاید زیادہ سمجھتے ہوں جتنا وزیر قانون صاحب سمجھتے ہیں، تو اب ان کو تسلی کرنی چاہیے، فیصلہ ہو گیا، دل کی بھڑاس ایک آدھ دن وہ نکالیں گے، لیکن اس کے بعد یہ بات آگے بڑھے گی اس فیصلے کے مطابق،
ان کا جو بھی آج رد عمل ہو، ان کی پارٹی کی ضرورت ہوگی، انہوں نے کہیں کسی کو بتانا ہوگا یہ کیا ہوا، تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی بھڑاس نکال لیں، اس میں اس بھڑاس نکالنے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں سینٹ الیکشنز ہیں، کیا جن صوبوں میں سینٹ الیکشنز ہو چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کا اثر ان صوبوں کے سینٹ الیکشن پر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں الیکشن نہیں ہوا وہاں تو بالکل اس کا اثر ہوگا، لیکن جہاں الیکشن ہو گیا وہ قابل بحث ہے بات کہ کیا یہ واپس جا کے دوبارہ اب الیکشن کرانا پڑے گا۔ میری نظر میں اس فیصلے میں ہی ہے کہ یہ غالباً 5 مئی سے قابل عمل ہوگا۔ 5 مئی سے پہلے جو واقعات ہو گئے، ایک بحث کی جا سکتی ہے کہ ان معاملات کو ایک طرح سے پروٹیکشن دے دی گئی، ان معاملات کو حفاظت حاصل ہے، لیکن اس کے بعد کے تمام معاملات جو ہیں وہ اب اس فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ لیکن ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار شاید کرنا چاہیے ڈیٹیلڈ فیصلے کا، اور اس سے بات میں سمجھتا ہوں مزید واضح ہوگی۔ رائٹ، اور یہ جو غلط تشریح کی بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے غلط تشریح کی گئی، یا واقعی اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی پہلے آرڈر کی وہ الیکشن کمیشن نے غلط کی، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی قانونی ٹیم ہے اس کی بھی اس میں غلطی تھی کہ انہوں نے اپیل فائل نہیں کی؟ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں خود بذات خود میں گیا تھا، میں نے ہائی کورٹ میں رٹ داخل کی تھی کہ دیکھیں میرا جو نامینیشن پیپر ہے وہ مجھے پی ٹی آئی کا امیدوار بتاتا ہے، میرا ٹکٹ مجھے پی ٹی آئی کا امیدوار بتاتا ہے، تو یہ کیسے مجھے آزاد امیدوار قرار دے رہے ہیں۔ ایک فارم 33 ہوتا ہے جس میں امیدوار کی جو وابستگی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اس میں انہوں نے مجھے آزاد بیان کیا۔ اس کے خلاف میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ نے بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ کرنے سے گریز کیا اور ہمیں کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ الیکشن کمیشن ہم گئے تو وہاں انہوں نے 2 فروری کو ایک فیصلہ لکھا جو ہمیں موصول 7 فروری کو ہوا، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ خواہ آپ کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہو، خواہ آپ نے اپنے نامینیشن فارم میں پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی بیان کی ہو، آپ کو آزاد امیدوار سمجھا جائے گا۔ تو اس فیصلے کا اطلاق ظاہر ہے پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں پر ہوتا تھا۔ ہم سپریم کورٹ گئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہ ہائی کورٹ کو اس معاملے کا خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قانون کی ایک طرح سے تشریح بھی تھی اور ایک رول کو شاید پرعدم قرار دینا ضروری تھا۔ اس کی ہم نے اپیل سپریم کورٹ میں داخل کی، ہمیں موڑ دی گئی اپیل، ہم نے دوبارہ داخل کی، ہمیں پھر موڑ دی گئی وہ اپیل، اور اس وقت تک الیکشن آ گیا تھا، 8 فروری آ گئی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ آپ نے چیمبر اپیل کیوں نہیں داخل کی؟ ہم کتنی دفعہ سپریم کورٹ جاتے؟ سپریم کورٹ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت سپریم کورٹ کو دیکھ بھال کے اپیلوں کو واپس کرنا چاہیے۔ تو ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہم نے کوئی بڑی قانونی غلطی کی یا چھوٹی قانونی غلطی کی، ہم نے ہر موقع پہ صحیح ایک جو قانون کی صورتحال ہے وہ بیان کی اور اس کا تقاضا بھی کیا۔ یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے تواتر سے ہمیں قانون کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کیا۔ رائٹ، اس میں راج صاحب اب کیونکہ بطور پارلیمانی جماعت تو تحریک انصاف کو تسلیم کر لیا گیا، تو یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ بلے کے نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن کا، کیا آپ کو لگتا ہے اس حیثیت کو تسلیم کیا جانا اس پر بھی فرق پڑ سکتا ہے، ان دونوں ایشوز پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نشان تو اب اگلے الیکشن کے لیے ہوگا نا، جب کبھی بھی کوئی اگلا الیکشن ہوتا ہے، خواہ وہ بائی الیکشن ہو، ایک مزید انٹرا پارٹی الیکشن کرایا گیا، اس کا معاملہ پھر اب الیکشن کمیشن میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس دیے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کریں اس کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 3 دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا چکے ہیں، 2021 میں، 22 میں، 24 میں۔ ہر بار الیکشن کمیشن جو ہے صرف اور صرف تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ایک جواز بنا کر ایک صورتحال کھڑی کرتا ہے، تو اپنا دے فیصلہ، ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہمیں کیا قانونی چارہ جوئی کرنی ہے۔ لیکن یہ بات بہرحال واضح ہو گئی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے پارٹی کا وجود ختم نہیں ہوتا، اس میں کوئی سکم ہو۔ ہم الیکشن کرا چکے ہیں، ہماری نظر میں وہ الیکشن بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں اب سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے کہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکا، اور آئندہ کے لیے جو ہمارا انتخابی نشان ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ اسنکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد کیا ہے۔ پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔